پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، بات تو آج پاکستان آرمی کی اگر کی جائے، آج یوم بحریہ منایا جا رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے جو سربراہ ہیں، جو ایڈمرل محمد امجد خان نیازی صاحب، انہوں نے بھی بیان دیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمہ وقت جو پاک بحریہ وہ تیار ہے اور جو دشمن ملک ناصر ہیں ان سے لڑنے کے لیے اور ان کو کیفیت کردار تک پہنچانے کے لیے پاک آرمی کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے بحریہ کا، وہ ہمیشہ تیار رہے گا۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے آج تک پاک بحریہ کی جتنی جیت ہوئی ہیں، آج تک ان کی جتنے پازیٹیو پوائنٹس ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا، جتنے شہداء ان کی فیملیز کو بھی سلوٹ پیش کیا گیا۔ بلکہ میں بھی یہاں پر میرے جتنے گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں گا، ہماری طرف سے بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جتنے ہمارے شہداء ہیں ان کو۔ اس کے بعد ناظرین، ہم نہ بھی چاہیں تو ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہے کرونا سچویشن کی، کووڈ کی۔ اور کووڈ کی ہم بات کریں تو آج تک 83 جو لوگ ہیں وہ لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ باقی ممالک میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت بہت بری صورتحال ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، تو وہاں پر ڈاکٹرز بہت پریشان ہیں اس چیز سے کہ وہ جو پیشنٹس ہیں ان کو ٹیکل نہیں کر پا رہے، ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے کیونکہ حکومت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر ہم کرونا کی بات کریں تو اس کے اوپر جو پاکستان حکومت ہے وہ کافی متحرک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم اپنے ریکارڈ دیکھیں، 2019 کا 20 کا دیکھیں تو اس کے اندر باقی ممالک میں کافی نقصان تھا لیکن پاکستان میں وہ نقصان نہیں ہوا، شکر الحمدللہ۔ اور اس میں جو یہ سہرا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز میں ایٹ لیسٹ ضرور جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو کرونا اسکولوں میں داخل ہو جاتا ہے، اسکول بند کر کے کرونا کو روک دیا گیا۔ باقی بھی باتیں کریں گے کہ کیا جلسوں کے اندر کرونا نہیں آتا، صرف اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہی کرونا آتا ہے، اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے معلم جبہ اور خیبر کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر تحقیقاتی جو ٹیم ہے نیب سے ریکارڈ مانگا، انہوں نے کہا یہ ریکارڈ جلد از جلد ہمیں پیش کیا جائے اور ایک دفعہ پھر جو عدلی ہے، معزز عدلی ہے، اس کو اس حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر عمل دخل کرنا پڑا۔ کیا وجہ ہے، کیوں وہ ہوا، اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ وائلڈ لائف کی بھی یہاں پر بات کریں گے، لیکن میں بالکل اپنا وقت بچاتے ہوئے میں اپنے گیسٹ کی طرف چلتا ہوں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان حکومت کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور جن سے ہم بہت زیادہ سوالات کریں گے، آپ کے اپنے سوالات کریں گے، نعیم لطیف قریشی صاحب سینئر رہنما سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں قانون کے اوپر۔ آپ ہمیشہ پروگرامز کے اندر میرے ساتھ یہ دیکھتے ہوں گے کہ گیسٹ بیٹھتے ہیں، مختلف چینلز میں مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی اوپینین جو ہے وہ کافی میٹر کرتی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ بٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بٹ صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ ہی کی طرف آتے ہیں۔ بٹ صاحب جتنی یہ سچویشن ہے، سب سے پہلے آپ بلکہ مجھے یہ آج جو یوم بحریہ ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، کیا کس طرح خراج تحسین پیش کریں گے، کیا الفاظات آپ ہمارے شہداء کے لیے بیان کریں گے؟ بٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پاک بحریہ ہمارے ملک کا بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ جی اس میں ہماری قوم کے بہت ہی اچھے سپوت ہیں، جی بڑے محنتی، جفاکش اور بہت ہی بہادر۔ جی اور پاک بحریہ نے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کی ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے وہ آج کے دن پاک بحریہ کا دن مناتے ہیں۔ تو ہم آج کے اس نشست میں اپنی پاک بحریہ کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جی اور ہمارے جو شہداء ہیں جی انہیں بھی ایک خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ناظرین۔ بلکہ یہاں پہ میں بھٹی صاحب کی بھی بات بتاتا چلوں کہ منیر احمد بھٹی صاحب جو سینئر لائر ہیں، وہ ان کا تعلق آرمی سے بھی تھا۔ تو سر آج کے دن جو فیملیز ہوتی ہیں، جو شہداء کی فیملیز ہیں، ان کے جذبات آج کے دن یا جب بھی ان کے جو شہید ہوتے ہیں ان کا یاد منائی جاتی ہے، جب 1947 کی اگر بات کی جائے اس کی یاد منائی جائے، 1965 کی، 1971 کی یا کارگل کی، تو سر ان کے جذبات کیسے ہوتے ہیں جو شہداء کی فیملی ہوتی ہے اور باقی جو سول لوگ ہیں ہماری، ہم اتنا اس کو پرائورٹی نہیں دے رہے ہوتے، تو ان کے جذبات کس طرح ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو ذرا بہتر اس کی
اور یہ چیز ایکسپلین کر سکتے ہیں بھائی صاحب؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، بالکل لیکن ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، بالکل تو ٹھیک ہمیں ہے، شعور نہیں ہے ان کے بارے میں بھی کہ وہ کیسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بلند مقام دیا ہوتا ہے۔ بے شک، تو جس فیملی کا شہید ہوتا ہے اور جی شہید کا اللہ تعالیٰ اس کی فیملی پوری جو نا بخشنے کا وعدہ کر رہے ہیں بے شک، کہ اس کی پوری فیملی کو جس طرح حافظ قرآن ہوتا ہے، جی جی تو حافظ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری مراد دے گا، اور انشاءاللہ شہیدوں کی جو فیملی ہے ان کو بھی۔ اور یہ پاکستان کی جتنی آرمیز ہیں یہ ایک شہداء کا دن مناتی ہیں، جتنی بھی فورسز ہیں، خواہ پولیس فورسز ہے، ٹھیک ہے، خواہ آرمی ہے، یہ اپنا پی ایف ہے، اے ایس ایف ہے، رینجرز ہے، جی کوسٹ گارڈ ہے، یہ سب ایک ایک دن مناتے ہیں، اور یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان بہادر سپوتوں کو جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جان کو۔ جی بالکل، یہ ہمارا سلام ہے، اور ساری زندگی، اور کسی نے بہت خوب کہا کہ کچھ اس طرح کا کام کر جائیں کہ آپ مر جائیں لیکن آپ ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو جو قوم کے لیے زندہ رہتے ہیں ان کو سلام ہے، ان کی فیملیز کو سلام ہے کہ جو برداشت کرتے ہیں۔ میں قریشی صاحب سر آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر، آج کے دن کے حوالے سے جو آج یوم بحریہ منایا جا رہا ہے انتہائی جوش جذبے کے ساتھ، آپ کیا کہیں گے، کس طرح پیغام دیں گے لوگوں کو؟ قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں اپنا موقف جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے کا ایک شرف دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی اور یونیفارمز میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، جی دیکھیے کہ تنخواہ جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ لیتا ہے، بالکل وابڈہ ایسے بھی ہی ہے، لیتا ہے، بالکل مطلب ایسے ہی ہے، سوئی گیس میں بھی، سوئی ناردرن گیس کے بھی ملازمین لیتے ہیں، ایجوکیشن کے بھی لیتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو جان قربان کرنے کا شرف ہے وہ صرف اور صرف یونیفارم والوں کو ہی حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو پاکستان آرمی ہے، پاکستان نیوی ہے، یہ پاکستانی عوام کے ماتھے کا جمبر ہے، بالکل بے اور شک، ان کے جو تمام شہداء ہیں وہ ہمارا فخر ہیں، اور ان کی جو فیملیز ہیں جی وہ انہیں ان تمام شہادتوں پہ جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے۔ بے شک، کوئی شہید کی والدہ ہے، کوئی شہید کا والد صاحب ہے، جو بھی ان کے ریلیٹیو ہیں، انہیں ان شہیدوں کے شہادت پہ فخر کرنا چاہیے۔ بالکل اور ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں پاکستان آرمی کو اور بحریہ کو اور ایئر فورس کو کہ آپ کی شہادتوں اور محنتوں کی وجہ سے ہی آپ بارڈروں پہ تعینات ہوتے ہیں، اور پاکستانی عوام جو ہے اپنے دروازے کھلے چھوڑ کے سوتی ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ ادھر تعینات ہیں، ہمیں کوئی بھی گندی نیت اور گندی بے شک، نظر والا انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک، ہمارے بارڈر، ہماری ایل او سی ہر جگہ سے ہم پہ کوئی گندی نظر سے تاک نہیں سکتا بہت کہ خوب، پاکستان آرمی جو ہے وہ الحمدللہ ادھر تعینات ہے۔ جی بہت بہت پیاری اور ہم بات کی۔ تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان کے شہداء ہیں، اور آج ہم ان کا جو دن منا رہے ہیں جی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تمام شہداء۔ جی بالکل قریشی صاحب، آپ نے بہت پیارے الفاظ میں یہ تعریف کی اور یہ خراج تحسین پیش کی، اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ جتنے محکمے ہیں، سرکاری محکمے کسی بھی ملک کے ہوں، تو وہ سیلری لے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی محکمہ اس کے جو آفیسرز ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ سیلریز لے رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی ہیں وہ بھی سیلری لے رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، جو سیلری لے رہے ہوتے ہیں، وہ سیلری کی وجہ سے جاب نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، اور وہ جو ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی آرمی آفیسر کی 50,000 تنخواہ ہے تو لوگ تو کہیں گے بہت تنخواہ ہے، لیکن اس کی زندگی کا اگلے ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ، کیونکہ وہ ایج پہ کھڑا ہوا پوری قوم کو بچانے کے لیے۔ بہت پیاری بات کی آپ نے۔ اس کے بعد بٹ صاحب، افغانستان کی اگر ہم بات کریں، افغانستان کے اندر ملا محمد حسن صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے بٹ صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ افغانستان کا سارا سین چینج ہو رہا ہے، یہ جو انڈیا دشمن ملک ہے ہمارا، اس کے لیے تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پر پھنسی ہوئی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ طالبان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہے۔ تو آپ جو یہ سارا نیا اسٹرکچر بن رہا ہے، نئی گورنمنٹ بن رہی ہے، اور اس کو جو امارت اسلامیہ کے نام سے جو افغانستان کو نام دیا گیا ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ پورے خطے کے اندر یہ کیا چینجنگ لے کر آ سکتا ہے، جو یہ ایک نیا چینج آ رہا ہے؟ بڑی صاحب۔ دیکھیے جی، طالبان نے پہلے بھی حکومت کی ہے افغانستان میں، جی
تو اب پھر دوبارہ وہ آئے ہیں 20 سالہ جدوجہد کے بعد، جی اور طالبان نے ایک کلمہ کی بنیاد پر ایک کافر ملک کو شکست دی ہے، جی اور بہت سارے جتنے بھی اتحادی تھے ان تمام کو شکست دی ہے۔ جی اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے رائٹ کہ اپنے ملک سے، جی اور یہ افغانستان کی زمین ہمیشہ جنگ میں رہی، بالکل اس میں خوشی کا کم رہی، جنگ زیادہ رہی، بالکل ٹھیک اور ہے افغانستان کی سرزمین نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے افغانستان کی زمین میں بہت سے ذخائر بھی رکھے، بالکل تو شاید اسی لیے رکھے ہیں۔ تو اب امریکہ جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتا تھا، بہت بڑا چودھری سے سمجھتا تھا، تو افغانستان نے ان کی ناک مٹی میں دفن ملا کر دی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان کے اتنے حالت ان کی یہ تھی کہ ان کا ایک آخری فوجی بھی جو ہے نا وہ جان بچا کے دوڑا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی فوج کے اوپر یہ ایک وقت آ گیا تھا، ان کی حفاظت ہماری پنجاب پولیس لاہور پولیس کر رہی تھی، امریکن فوجیوں کی حفاظت بالکل آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بہت بڑا گریٹ پن دکھایا کہ ان کے فوجیوں کو پناہ دی تھے اور ان کے لوگوں کو پناہ دی، لیکن انہوں نے عافیہ صدیقی کو نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی ناکامی ہے کہ عافیہ صدیقی کے بارے میں تمام طالبان چھوڑ دیے لیکن عافیہ صدیقی کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسا ہی رویہ اپنانا چاہیے تھا، لیکن یہ چونکہ انٹرنیشنل بات آ جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور اگر ہمارے سیاستدان یہ کام کرتے تو پاکستان کی بیٹی کو واپس لا سکتے تھے۔ بالکل آپ طرح طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں، جی وہ فوت ہو گئی ہیں، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جی تو اب یہ کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اب یہ امریکہ سے ایک اپنی بچی کو نہیں سکتے لے۔ شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو اس سارے کاروبار میں ملوث ہیں ان کو۔ تو اس میں ہماری خارجہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں؟ خارجہ پالیسی ناکامی ہے جی، اور کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ڈرتے ڈرتے ان کو بغیر ویزے کے پاکستان میں لائے، جی اور شرم آنی چاہیے امریکی فوجیوں کو کہ جو پنجاب پولیس نے تحفظ دیا۔ اگر پاکستان کی سرزمین نہ ہوتی نا، پاکستان الاؤ نہ کرتا تو طالبان ان کو افغانستان میں ذبح دیتے کا، اور یہ دنیا میں ایک مثال ہو جاتی۔ بالکل اب رہی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے جی، دیکھیں جی طالبان اگر اچھے کام کریں گے، عوام کی توقعات کے مطابق کریں گے، دنیا کے ساتھ چلیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر طالبان نے وہی جس طرح ہمیشہ تر طالبان نے پاکستان کی مخالفت کی ہے تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے میرے خیال میں۔ لوگ تو بڑی بغلیں بجاتے ہیں طالبان کی حکومت آ گئی اور پاکستان کو یہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ طالبان اپنے مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں مفاد ہے سی پیک کا، اور دوسرا سعودیہ کا، دوسری تیسری باتیں یہ ساری کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چند دنوں میں یہ کلیئر جائے گا ہو کہ طالبان کی حکومت کیسی ہے۔ اور اس میں جو انڈیا نے انویسٹمنٹ کی تھی، تو اب انڈیا نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ انڈیا نے وہاں پہ اسمبلی بنا کے دی، انڈیا نے روڈز بنائے اور بہت سارے، اور پتہ نہیں کتنے سفارت خانے بنائے 20 سال میں صرف پاکستان کے خلاف۔ اب انڈیا کو یہ پتہ چلا کہ نہیں جی وہ پاکستان کے بارے میں پاکستان نے مدد ان کی ہے، اور طالبان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ہماری مدد نہیں کی۔ اس معاملے میں ہم نے خود جو نا وہ حکومت میں آئے ہیں۔ تو اگر طالبان پاکستان کے ساتھ اچھا رہیں گے تو نیک شگون ہے، اگر پاکستان طالبان کے ساتھ اچھا نہیں رہے تو پھر انشاءاللہ انہوں کا اچھا اس سے بھی برا ہو۔ بٹ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ میری سینئر صحافی ہیں علی طاہر صاحب، مغیث الدین صاحب جو مغیث الدین شیخ صاحب ہیں سینئر صحافی تھے، ان کے بیٹے اللہ پاک جنت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے مغیث الدین صاحب کے۔ اور علی طاہر صاحب سے بھی میری بات، اور انہوں نے بھی ایک بات کی، یہ میں آپ سے سیکھنا چاہوں گا، بلکہ قریشی صاحب بھی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں طالبانوں کا ہم کہتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، اسلام جیت گیا، تو مسلمان ہی وہاں پر تھے، حکومت بھی مسلمانوں کی تھی افغانستان کے اندر، تو انہی کے اوپر اپنے ہی ملک پہ قابض ہو کے تو ہم جیت گئے ہیں۔ تو اگر یہی ہم یورپ پر قبضہ کرتے، مسلمان وہاں پر جاتے، وہاں پر اسلام پھیلاتے، تو پھر تو ہم یہ چیز مانتے تھے۔ تو آپ اس سین کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کے اوپر ڈبیٹ تو ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی طالبان کو تب ماننا چاہیے کہ اگر وہ وہاں پہ جمہوری طریقے سے حکومت کریں، تمام جو قبائل ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ابھی تک لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اے پی ایس کے جو بچے تھے ان کو شہید کرنے والے طالبان تھے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے
کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ باتیں اگر آپ ان کو ڈائریکٹ مانتے ہیں تو آپ توہین کرتے ہیں ان بچوں کے خون کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں قریشی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر کی بٹی صاحب کی بات کو لے کے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب یہ امریکہ پاکستان میں آیا اور پاکستان کی مدد سے وہ افغانستان میں گیا اور جا کے طالبانوں کے ساتھ وہ لڑے. قریشی صاحب آپ ساری تاریخ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تب ایک سائیکی بنا دی گئی تھی پاکستانی عوام کی کہ طالبان بہت برے ہیں اور ان کو مار دینا چاہیے, اور بالکل پاکستان کی جو عوام ہے پاکستان آرمی کے ساتھ تھی, حکومت کے ساتھ تھی. تو تب یہ سائیکی بن گئی. اب جا کے یہ سائیکی چینج ہو گئی اور اب یہ سائیکی بنائی جا رہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ وہاں پر مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور کافر تھے جو وہ امریکنز وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو آیا کیا ہماری پہلے والی سوچ ٹھیک تھی یا اب والی جو سوچ ہے وہ ٹھیک ہے؟ قریشی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بٹی صاحب نے فرمایا کہ طالبان جو ہیں جی وہ جو بھی کریں گے اپنے مفاد کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی ملک کی جو حکومت ہوتی ہے جی جی وہ وہی کرتی ہے جو اس ملک کے مفاد میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب اس وقت پی ایم پاکستان ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں تو وہ وہی کریں گے جو ملک پاکستان کی مفاد میں ہوگا. وہ انہی لوگوں سے اپنے رابطے بڑھائیں گے جو مطلب پاکستان کے مفاد میں ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے بہت ساری ادھر انویسٹمنٹ کی تھی. جی اس کی ریزن یہ ہے کہ طالبان مسلمان ہیں, ہم اشرف غنی صاحب مسلمان تھے. جی اس میں چیز میٹر یہ کرتی ہے کہ جب یہ دونوں لوگ مسلمان ہیں جی. لیکن صرف بات یہاں پہ آتی ہے کہ طالبان کی جو مطلب فتح ہے جی انہوں نے کس چیز کو فتح کا نام دیا. رائٹ. بالکل وہ ٹھیک یہ چیز ہے کہ جب انہوں نے فتح کا نام دیا تو وہ اس چیز کو دیا ہے کہ جو وہ انڈیا کے کہنے پہ وہاں پہ سارا کچھ کر رہے تھے. رائٹ. اب جو وہ دریائے کابل پہ ڈیم بنانے جا رہے تھے جی. اس کا مقصد کیا تھا؟ دریائے سندھ کے پانی کو روکنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب جو بھارت ہے وہ ہمارا ہے مکار دشمن. بالکل. دشمن ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے, مکار دشمن ہونا اس سے بھی خطرناک ہوتا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہے کہ وہ ہر وقت وہ مطلب انویسٹمنٹ کرتا ہے جو پاکستان کے اگینسٹ جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو میں اس بات کو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر طالبان نے وہاں پہ مطلب فتح حاصل کی ہے جی تو وہ بالکل مسلمانوں کی فتح ہے. ٹھیک ہے. ہم اس چیز سے ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو آپ انڈین میڈیا کو نوٹ کر کے بات کریں نا, یہ جو مرچیں لگ رہی ہیں نا, اس کا بڑا مزار ہے. بالکل یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی نے ادھر مدد کی ہے یا نہیں کی. لیکن جو اس وقت جو یہ سرحد پار مرچیں لگی ہوئی ہیں نا, ہم اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. قریشی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے کہ بریک ہر پروگرام کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ پروڈیوسر صاحبہ کی جانب سے بریک کا کہا جا رہا ہے. بالکل بریک میں ہم جاتے ہیں. یہی جو آپ کی بات ہے اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے یہیں سے. ناظرین یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آنے کے بعد قریشی صاحب کی جو انفارمیٹیو گفتگو ہے وہ یہیں سے اس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. پلیز ٹیک اے شارٹ بریک.